لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الذي داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي القرشي الهاشمي الأبتي التحامي سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين والصولة الهدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والأوصار الباقرية والعلوم الجعفرية والحلم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة إلهي إلى القائم ما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إنا شانئك هو الأبتر صلوات پڑھیں محمد والے عزیزان گرامی قدر موالیان حیدر کرار عاشقان رسول علیہ رسول علیہ الصلاۃ والسلام ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد پر عزیزان گرامی قدر مسلسل آپ حضرات عزائے فاطمیہ کے عنوان سے جو مجالس جاری و ساری ہیں مسلسل دونوں جگہ پر چاہے مغلی سرا ہو چاہے اس بارگاہ میں ہو آپ حاضری دے رہے ہیں زحمتیں اٹھا رہے ہیں اللہ سب سے پہلے تو دعا یہ ہے کہ آپ کی شرکت قبول فرمائے اور بی بی صدیقہ طاہرہ دونوں جہان میں اس کا اجر جمیل اجر جزیل عنایت فرمائے عزیزان گرامی قدر یہ محبت کے سوا یہ انسیت کے سوا کچھ اور ہو نہیں سکتا کہ آپ مسلسل مجلسوں میں شرکت فرما رہے ہیں لیکن میں نے احادیث کے اندر یہ پڑھا ہے کہ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہا کی محبت تمہیں 10 موقعوں پر کام آئے گی اور ان 10 موقعوں کے اندر جو سب سے چھوٹا موقع ہے اسے قبر کی منزل کہا جاتا ہے عزیزان گرامی قدر زندگی میں اگر کوئی سب سے سخت مرحلہ ہے تو اسے موت کہتے ہیں اسے قبر کا مرحلہ کہتے ہیں بھائی ہم اور آپ دعا کرتے ہوں دعا کرتے ہوں پیسے کماتے ہوں تکلیفیں اٹھاتے ہوں کس لیے یہ ساری چیزیں کرتے ہیں کہ اس لیے کہ موت نہ آنے پائے
قبر کی منزلوں سے کچھ دن بچے رہیں، یہ الگ مسئلہ ہے کہ ہر کسی کو اس بات کا یقین ہے کہ موت اسے آنی ہے۔ بھائی جو خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، جسے فرعون کہا جاتا ہے، اسے بھی معلوم تھا کہ موت ایک دن آنے والی ہے، اس نے بھی اپنی قبر بنوا رکھی تھی۔ کیوں؟ بھائی دعویٰ خدائی کا کر رہا تھا، لیکن دنیا کی موت اتنی بڑی سچائی کا نام ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والے بھی سمجھ رہے تھے کہ ہم ہر چیز کو چھپا سکتے ہیں لیکن دنیا کی سچائی کو چھپا نہیں سکتے ہیں۔ بھائی فرعون بھی کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک دن موت ضرور آئے گی۔ تو ہم جو کما رہے ہیں، پیسے کماتے ہیں، یہ جو ہم زندگی کے اندر اتنی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ اپنا شہر دیکھتے ہیں، نہ پرایا شہر دیکھتے ہیں، نہ اپنا ملک دیکھتے ہیں، نہ پرایا ملک دیکھتے ہیں۔ کوئی اپنے ملک میں بھی ہے تو مسلسل ہجرت کر رہا ہے، کوئی اپنے ملک سے دوسرے ملک جا رہا ہے۔ بھائی پیسہ کمانے کے لیے کس لیے اتنی زحمتیں ہیں؟ تاکہ پیسہ آ جائے، زندگی آرام سے گزر جائے۔ اللہ اکبر! ہم ساری چیزیں حاصل کرتے ہیں کس لیے؟ کہ اس لیے کہ زندہ رہ جائیں، زندگی سکون سے کٹ جائے، جبکہ یقین ہے کہ ہمیں موت آنے والی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، لیکن اس کے باوجود بھی سب سے زیادہ ڈر اگر کسی انسان کو کسی چیز کا اس دنیا کے اندر ہے تو اسے قبر کہا جاتا ہے، اسے موت کہا جاتا ہے۔ لیکن احادیث کے اندر یہ ہے کہ بہت توجہ چاہتا ہوں، 10 موقع ایسے ہیں کہ جہاں پر یہ محبت کام آنے والی ہے۔ اس میں سب سے چھوٹا جو مرحلہ ہے اسے قبر کا مرحلہ کہتے ہیں، کہ ہمارے نزدیک جو سب سے بڑا مرحلہ ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، ہمارے نزدیک جو سب سے بڑا مرحلہ ہے حدیث میں وہ سب سے چھوٹا مرحلہ ہے۔ ذرا سوچئے تو صحیح، جب چھوٹا مرحلہ محبت سیدہ میں ہمارے نزدیک تو بہت بڑا مرحلہ ہے نا، جب وہ اتنا بڑا ہے تو جو وہاں کا بڑا مرحلہ ہوگا وہ کتنا بڑا مرحلہ ہوگا؟ اللہ اکبر! وہاں کا جو بڑا مرحلہ ہوگا، جسے اہل بیت علیہم السلام نے بڑا مرحلہ، چونکہ ہم غافل ہیں نا، ہمیں پتہ نہیں ہے نا، تو یہ محبت کام آنے والی ہے۔ اس میں سب سے چھوٹا مرحلہ جو ہے وہ قبر کا مرحلہ ہے۔ اللہ اکبر! وہاں پر یہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہمیں کام آنے والی ہے۔ اور عزیزو، کل میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا تھا، بس متصل ہونے کے لیے، چونکہ یہ اس خمسے کے اندر کہیے یا اس عشرے کے اندر کہیے، 2-3 موضوع جو ہے وہ مسلسل تیر رہے ہیں، تو آج کوشش کروں گا کہ یکجا ہو جاؤں، اس لیے کہ جو ہے وہ اب تقاریر جو ہے وہ 2-3 تقریریں اور رہ گئی ہیں، لہٰذا میں چاہوں گا کہ ان اپنے جو بیانات بکھرے ہوئے ہیں انہیں سمیٹوں، اور سمیٹنے کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ یہ عشرہ ختم ہو۔ کہ عزیزان گرامی قدر، میں کل آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا کہ انا آتیناک الکوثر، کہ اللہ فخر کر رہا ہے۔ اگر آپ پہنچ گئے ہوں گے جس جگہ تک میں پہنچانا چاہتا تھا کہ اللہ فخر کر رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ انا آتیناک الکوثر، اللہ نے سب کچھ عطا کیا تھا، بڑے بڑے نوازشات دیے، بڑے بڑے اکرامات دیے، القابات عطا کیے، لیکن جو کچھ اپنے حبیب کو دیا ہے، حبیب گھر بیٹھے رہے اور اللہ دیتا رہا۔ لیکن 2 مرحلے نبی کی زندگی میں ایسے نظر آتے ہیں کہ حبیب کو کہنا پڑا کہ اے حبیب، یہ گھر بیٹھے نہیں دوں گا، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے گھر سے نکلنا ہوگا۔ پہلا تحفہ علی کی صورت میں دیا تھا، دوسرا تحفہ سیدہ کی صورت میں دیا۔ جب علی کو دینا ہوا تو کعبے تک بلایا تھا، اور جب سیدہ کو دینا ہوا تو عرش اعظم پر بلایا۔ بھائی کل کی گفتگو سے آپ متصل ہو گئے انشاءاللہ۔ کہاں پر بلایا؟ کہنے لگے عرش اعظم پر بلایا۔ کس کے لیے؟ کہنے لگے نور جناب سیدہ کو دینا تھا۔ لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ یہ نور جناب سیدہ کہاں پہ عطا ہوا؟ کہنے لگے یہ عطا ہوا ہے عرش کے اوپر۔ اور علی کہاں پر عطا ہوئے ہیں؟ کہنے لگے کہ علی عطا ہوئے ہیں فرش کے اوپر۔ بھائی ایک عرشی مخلوق ہے، بھئی دونوں تحفے رب العالمین کی طرف سے ہیں۔ کس کی بارگاہ میں، کس کی خدمت میں؟ کہنے لگے رحمت للعالمین کی خدمت میں۔ بھئی دونوں تحفے رب العالمین کے، رحمت للعالمین کے لیے۔ بھئی لیکن ایک تحفہ عرشی ہے، ایک تحفہ فرشی ہے، یعنی ایک زمینی ہے اور ایک آسمانی ہے۔ اور ہم حدیثوں کے اندر یہ پڑھتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا۔
بھائی ہم نے اور آپ نے تو اتنی حدیث سنی نا کہ اگر علی نہ ہوتے سیدہ کو کوئی کفو نہ ہوتا، لیکن میں چھٹے امام کی حدیث پڑھ کے ارشاد میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں کہ سرکار نے، سید نے، میرے مولا نے، آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو سیدہ کا کوئی کفو نہ ہوتا، اولین سے لے کر آخرین تک، اولین سے لے کر آخرین تک کوئی سیدہ کا کفو نہ ہوتا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا نہ کوئی نبی مرسل، اللہ اکبر، اللہ جانے آپ کیسے سن رہے ہیں بھئی، کیا عظمت ہے، کہ لگے اولین سے لے کر آخرین تک ہیں بھئی۔ مرسل اعظم کی اگر بات ہے تو وہ تو بابا ہیں، ہے نا صاحب، میں اور نبیوں کی بات کروں گا نا، کہ لگے کہ صاحب کون ہیں، اور اگر اماموں کا مرحلہ آ جائے تو امام علی علیہ السلام کے علاوہ ساری امام تو اولاد ہے، تو اولادیں ہٹ جائیں گی، باپ ہٹ جائے گا، ہے نا زانے گرامی قدر، اولین سے لے کر آخرین تک، یعنی احمد مجتبیٰ کو ہٹائیے اور دوسرے امام سے جو ہے وہ 12ویں امام تک، اور اب اولین اور آخرین میں کون کون آ رہا ہے، حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک، اللہ اکبر، کہنے لگے کہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ جو سیدہ کا کفو ہو جاتا۔ کفو کا مطلب کیا ہے، کہ جو ہم پلہ ہو، جو برابری ہو، جو عظمت میں یکساں ہو، اسے ہی تو کفو کہا جاتا ہے نا، جو ہم پلہ ہو۔ تو بھئی ایک عرشی مخلوق ہے، ایک فرشی مخلوق ہے، آخر وجہ کیا ہے کہ بھئی کفو کہلا رہا ہے، جبکہ ایک آسمانی ہے، ایک زمینی ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا، اللہ کو ہم پلہ کرنا تھا، اسی لیے دونوں تحفے رب العالمین کی جانب سے تھے۔ کس کی طرف تھے؟ رحمت للعالمین کی طرف تھے، لیکن عظمتوں میں برابر کرنا تھا تو سیدہ کو اتارا، تو نبی کے گھر میں اتارا، اور جب علی کو اتارا تھا تو اپنے گھر میں اتارا تھا۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، کہہ لگے کہ جب سیدہ کو اتارا تو نبی کے گھر میں اتارا، اور جب علی کو اتارا ہے تو اپنے گھر میں اتارا، تاکہ جو ہے وہ برابری ہو جائے۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ کہاں پر تھا، کس جگہ پر تھا، کہ لگے عرش کے اوپر۔ لیجئے صاحب، نبی ہیں، کفار تانا دے رہے ہیں کہ یہ ابتر ہیں، نبی ہے ابتر کے تانوں سے محزون و مخزون ہے۔ لیجئے صاحب، ایک مرتبہ اللہ کو اپنے حبیب کے اوپر رحمتیں اللہ نے اپنے حبیب کے اوپر برسائیں، اور ایک مرتبہ جبرائیل سے کہا کہ جبرائیل، میرا حبیب ہے، ابتر کے تانے سن رہا ہے، جاؤ جا کر میرے حبیب کو میری بارگاہ میں لے آؤ۔ اللہ اکبر۔ اب جبرائیل چلنے لگے، بہت توجہ چاہوں گا، آؤں گا اپنی منزل کے اوپر، عالم ارواح جو بات چھوٹی ہے اسے مکمل کرنا یاد، اور جو نام کا سلسلہ ہے اس نام تک آ کر پھر انشاءاللہ کل سے جو تقریریں بڑھ جائیں گی وہ بی بی صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے القابات اور ان کے نام اور ان کی عظمتوں کی جانب، اور انشاءاللہ یہ جو 2-3 مجلسیں بچی ہیں وہ بالکل سلسلے کے ساتھ ہو جائیں گی۔ بس میں پہنچنا چاہتا ہوں یہی عالم سے لے کر جسے کہ معراج کہا جاتا ہے، وہیں سے عالم ارواح جو باتیں رہ گئی تھی، اور جو مومنین کی خواہش ہے کہ اس کو مکمل کروں، تو آج اس کو مکمل کر کے پھر جو کل نام کا سلسلہ میں نے چھوڑا تھا وہیں سے نام کے سلسلے سے گفتگو بڑھا دوں گا، لہٰذا تھوڑی سی دیر کے لیے۔ کہنے لگے صاحب کہاں پہ عطا ہوئی؟ کہنے لگے معراج میں عطا ہوئی۔ جناب جبرائیل سے اللہ نے کہا جبرائیل جاؤ میرے حبیب کو لے آؤ۔ لیجیے صاحب، حضرت جبرائیل ایک مرتبہ اپنی منزل سے چلے، جیسے ہی حرکت کرنے لگے ایک مرتبہ قدرت کی آواز آئی، جبرائیل حبیب کو لینے جا رہے ہو، سواری لے کر نہیں جاؤ گے؟ اللہ اکبر، حبیب کو لینے جا رہے ہو، جبرائیل میرے حبیب کو لینے کے لیے جا رہے ہو، کیا یوں ہی چلے جاؤ گے، سواری لے کر نہیں جاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بھائی کون سی سواری؟ کہنے لگے کہ براق لے کر چلے جاؤ۔ لیجیے صاحب، یہ براق کہاں کی سواری ہے، کس جگہ کی سواری ہے؟ کہنے لگے براق وہ سواری ہے کہ جو آسمانوں پہ پرواز کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ زمین سے لے کر آسمان کا کتنا فاصلہ ہے بھائی؟ پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کا فاصلہ۔ بھائی ہم یہاں سے کوئی چیز خلا میں بیچتے ہیں، اتنی اسپیڈ سے جا رہی ہوتی ہے، پھر بھی کتنے دنوں میں پہنچتی ہے؟ اللہ اکبر، ذرا سوچئے تو صحیح، اب آسمانوں کا فاصلہ کہاں کی بات ہے؟ کہ لگے یہ براق آسمانوں پہ چلنے والی سواری ہے۔ اے میرے معبود، میں نے تو دنیا کے اندر یہ دیکھا ہے، اس کائنات کے اندر یہ دیکھا ہے، جو جس روٹ کی سواری ہوتی ہے وہ اسی روٹ کے اوپر چلتی ہے۔ بھائی سائیکل گلیوں میں چلے گی، نیشنل ہائی وے پہ نہیں چلے گی۔ بڑے بڑے ٹرک جو ہے وہ نیشنل ہائی وے پہ چلیں گے، وہ گلیوں میں نہیں دوڑیں گے۔ ٹرین جو ہے وہ پٹریوں پہ دوڑے گی، وہ ہائی وے اور گلیوں میں نہیں آ جائے گی۔ میں نے کہا بھائی
ٹرین چلا دیجئے گلیوں میں، کہنے لگے نہیں چل سکتی، اس لیے کہ وہ اس کا روٹ نہیں ہے۔ ٹرک ذرا لے آئیے ان گلیوں کے اندر، کہنے لگے نہیں لا سکتے۔ کیوں نہیں لا سکتے؟ کہنے لگے بھائی یہ اس کا روٹ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو جس روٹ کی سواری ہوتی ہے وہ اسی روٹ کے اوپر چلتی ہے۔ میرے معبود یہ براق آسمانوں پہ چلنے والی سواری ہے، اسے زمین پہ کیوں بھیج رہا ہے؟ اپنے قانون کو کیوں توڑ رہا ہے؟ عجب نہیں اللہ کی آواز آئے کہ زمانے والوں کو یہی سمجھانا ہے کہ دیکھو عوام اور ہے، خواص اور ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کو یہی سمجھانا ہے، عوام اور ہے، خواص اور ہے، امتی اور ہے، محمد اور ہے، صدقہ کھانے والے اور ہے، کائنات جس کا صدقہ ہے وہ اور ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قدر کے لگے براق کو لے کے چلے، اور چلنے کے بعد اب نبی کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی عالم استراحت میں ہیں۔ اب وہ پوری باتیں کہ کس انداز سے جو ہے وہ اپنی خنکی کے ذریعے سے، کافور کی خنکی جو جناب جبرائیل کی پیشانی میں ہے، اس کی ٹھنڈک سے نبی کو بیدار کیا، نبی کو لے کے چلے، اور چلنے کے بعد کہاں پہنچے؟ کہنے لگے قاب قوسین کی منزلوں پہ پہنچے۔ لیکن جب قاب قوسین کی منزلوں پہ پہنچنے لگے تو ایک منزل آ گئی کہ جسے سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ بس اس گفتگو کو تھوڑا میں چاہ رہا ہوں کہ بہت تیزی سے گزر جاؤں اس مرحلے سے، کہ سدرۃ المنتہا تک پہنچے۔ جیسے سدرۃ المنتہا پر پہنچے، کہنے لگے لیجیے صاحب جبرائیل ہیں کہ آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی مرسل نے پلٹ کر دیکھا، کہنے لگے جبرائیل چلو گے نہیں؟ یہاں تک تو لے کر آ گئے ہو، آگے نہیں چلو گے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ بس اب میری حد آ گئی، اگر بڑھا تو جل جاؤں گا، رکا تو بچ جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اگر بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، بڑھوں گا تو جل جاؤں گا، اور اگر رکوں گا تو بچ جاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جبرائیل نے بتا دیا کہ میری فضیلتوں کی منزل منتہا کیا ہے۔ سدرۃ المنتہا یعنی جبرائیل کی فضیلتوں کی انتہا، اس کے آگے جبرائیل نہیں جا سکتا ہے۔ لیکن جبرائیل ہے کون؟ کہ لگے جبرائیل یہ فرشتہ ہے کہ جو حیات کا پیغام لے کر آتا ہے، جو پیغامات حیات دنیا تک پہنچاتا ہے۔ ہر نبی کی بارگاہ میں آیا، قانون لے کر آیا، زندگی کے اصول لے کر آیا، زندگی کے دستور لے کر آیا۔ اللہ اکبر۔ یہ پیغام حیات لانے والا فرشتہ ہے کہ جسے جبرائیل کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک اور فرشتہ ہے کہ جسے اسرائیل کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہے؟ کہ وہ موت کا فرشتہ ہے۔ تو ہم نے زندگی والے فرشتے کی منزل انتہا دیکھ لی، منزل منتہا دیکھ لی، فضیلتوں کی انتہا دیکھ لی کہ یہ یہاں پہ جا کے رک جا رہا ہے، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ بھئی پیغام حیات لانے والے فرشتے کی منزل منتہا ہم نے دیکھ لی، لیکن ہمیں پتہ نہیں چلا کہ یہ موت والے فرشتے کی منزل منتہا کہاں ہے۔ اس لیے کہ جس کی جو منزل ہوتی ہے وہیں آ کے رک جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ فرشتہ ہے، یہ کہتا ہے میں جہاں چاہتا ہوں بغیر اجازت کے چلا جاتا ہوں، کسی سے پوچھتا نہیں ہوں۔ آدم کی روح نکالی ہے بغیر اجازت کے، عیسیٰ کی روح نکالی ہے بغیر اجازت کے، لمت کی روح نکالی ہے بغیر اجازت کے، تمام انبیاء کی بارگاہ میں پہنچا، کسی سے اجازت نہیں لی، کسی کی کنڈی کھٹکھٹائی نہیں ہے، بغیر اجازت کے داخل ہو گیا۔ اس کی منزل منتہا پتہ نہیں چل رہی تھی۔ معبود بتا دے یہ فرشتہ بھی کہیں جا کے رکے گا؟ اللہ نے کہا پریشان نہ ہو، ایک دن آئے گا، ایک دہلیز ہوگی، تجھے پتہ چل جائے گا جب یہی موت کا فرشتہ کھٹکھٹائے گا، جب تک اجازت نہ مل جائے اللہ کے داخل نہیں ہو سکے گا۔ اللہ اکبر۔ تو موت والے فرشتے کہنے لگے کہ جناب جبرائیل رک گئے۔ سرکار نے سوال کیا اے جبرائیل جتنے نبیوں کو لایا کہ سب کو یہیں چھوڑ دیا؟ بہت توجہ، پوچھ رہے ہیں جس کو لایا سب کو یہیں چھوڑ دیا؟ جبرائیل نے مسکرا کے جواب دیا آپ کے علاوہ کسی اور کو لایا ہوتا تو چھوڑتا نا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو پوری رات معراج کی باتیں سنتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ اور جب صبح ہوتی ہے کہتے ہیں وہ جو آگے نکل گیا وہ خاکی تھا، جو پیچھے رہ گیا وہ نوری تھا۔ ہاں کہ لگے آگے بڑھ گیا تو جل جاؤں گا،
اور رک جاؤں تو بچ جاؤں گا. اور ادھر کیا کہہ رہا ہے ملک الموت کو کنڈی کھٹکھٹا کے, اجازت ملے گی تو داخل ہوں گا, نہ ملے گی تو نہیں جا سکتا. میں نے کہا داخل ہو جا. کیوں نہیں داخل ہوتا؟ کہ لگے نا اگر داخل ہو گیا تو بالوں پر جل جائیں گے, نوکری چھن جائے گی. میں نے کہا بھائی اگر بالوں پر جلتے ہیں چھنتے ہیں تو بالوں پر ملتے بھی تو ہیں. بھائی چلا جا, داخل ہو جا. کہ لگے اگر بالوں پر چھنتے ہیں تو بالوں پر ملتے بھی تو ہیں. اللہ اکبر. عجب نہیں ملک الموت آواز دے گا کہ دیکھو اگر اللہ بالوں پر چھین لیتا ہے تو آل محمد کے صدقے میں عطا کر بھی دیتا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. کچھ کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیے لڑا نہیں رہا ہوں, بعض وقت جو ہے وہ اس میں ٹکراؤ ہو جاتا ہے نا صاحب, کہ وہ بڑے یا یہ چھوٹے نہیں صاحب, بلکہ آل محمد کے صدقے میں بالوں پر مل جاتے ہیں. لیکن اگر کسی سے آل محمد ناراض ہو جائیں, اللہ اکبر, اگر کسی سے آل محمد ناراض ہو جائیں تو ان کا نہ زمین میں ٹھکانہ ہوتا ہے نہ آسمان میں ٹھکانہ ہوتا ہے. اذان گرامی قدر, اب میں معراج کی بحث میں نہیں جاتا کہ نبی کو جسمانی یا روحانی, لیکن بہرحال بس آخری گفتگو تاکہ منزل تک مجھے پہنچنا ہے, عالم ارواح تک پہنچنا ہے, اس لیے یہ باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا تھا تاکہ ایک سلسلہ ختم ہو اور نام کے سلسلے تک میں پہنچوں. کہ لگے اللہ نے اس عالم میں, لیکن اذان گرامی قدر اس عالم میں نور جناب سیدہ, اپنے بچوں کے لیے ایک تحفہ بھی دے جاؤں. کہ لگے کہ جب نبی پہنچے ہیں, گفتگو ہوئی اور اللہ نے اپنے حبیب سے راز و نیاز کی بات چیت کر لی, تو اب حبیب ہیں, اللہ ہے. کہنے لگے کہ صاحب ایک مرتبہ حبیب چلنے لگے تو قدرت نے کہا حق, اب وہ ہاتھ نکلا, انگوٹھی, جاتے سمے آواز, وہ سارے چیزیں میں جو ہے وہ چھوڑتے ہو بس فوراً منزل تک پہنچ رہا ہوں. کہنے لگے کہ صاحب اللہ نے کہا اے میرے حبیب حق مہمانی تو ادا کر لیں, ہم میزبان ہیں, تم ہمارے مہمان ہو. مہمان آتا ہے گھر پہ تو یوں ہی تھوڑی چلا جاتا ہے. اللہ نے ایک سیب عطا کیا, سب کی سنی ہوئی روایت ہے, سیب میں کیا ہے؟ نور جناب سیدہ ہے. اللہ اکبر. میں کہوں گا معبود یہ سیب میں رکھ کے کیوں نور جناب سیدہ دے رہا ہے؟ کیا نور دکھتا نہیں ہے؟ نور نظر نہیں آتا ہے؟ دیکھیے کتنے پردے کا اہتمام کیا. میری مائیں, میری بہنیں یہ بات سن رہی ہیں, میں ان تک یہ پیغام پہنچاؤں گا. اگر اپنے آپ کو کنیز جناب سیدہ کہتی ہو تو پھر اس بات کا خیال رہے کہ تمہاری سیدہ کی خلقت میں اللہ نے کتنے پردے کا اہتمام کیا تھا. پہلا پردہ سکوت, سناٹا. دوسرا پردہ رات کی تاریکی, رات کی تاریکی کو کوئی پردہ کہا گیا ہے. پھر آدھی رات ہے نا, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا, لیل میں رات میں لے کر گیا. سناٹا, رات, اور اس کے بعد دنیا کا پردہ, دنیا سے بھی باہر چلے گئے. اس کے بعد جبرائیل سے بھی پردہ, لیجئے صاحب جبرائیل بھی سدرۃ المنتہا پہ رہ گئے اور پھر پہنچے اللہ کی بارگاہ میں. اب اللہ نے نور جناب سیدہ کو سیب میں رکھ کے دیا, یعنی ان کے بابا سے بھی نور جناب سیدہ کا پردہ. اللہ اکبر. اتنے پردے کا اہتمام اللہ نے کیا. میرے معبود نور دکھا کے دے دیتا, کیا نور دکھتا نہیں ہے؟ نور نظر آتا ہے نا. نہیں پتہ آپ کو, نہیں پہنچے, لیجئے ساتھ جناب یعقوب علیہ السلام ہیں, جناب یوسف علیہ السلام ہے. جناب یوسف علیہ السلام نے جیسے ہی 40 سال کے بعد اپنے باپ کو دیکھا فوراً ایک مرتبہ چاہتے ہیں کہ دوڑیں گلے لگا لیں, لیکن ایک مرتبہ دائیں دیکھا بائیں دیکھا, کہ لگے اتنی بڑی سلطنت, اتنی بڑی حکومت, اتنے فوجی, کیا کہیں گے, کیا سوچیں گے. ہلکا سا توقف, ہلکا سا سوچ آئی, لیکن پھر سوچا نہیں یہ تو میرے بابا ہیں, فوراً دوڑ گئے. اللہ اکبر. بس اتنا سا سوچا تھا, فوج, حکومت, سلطنت. کیا ہوا؟ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ جیسے ہی ہاتھوں کو کھولا گلوگیر ہوئے. ہاتھوں کو جیسے ہی کھولا بھائی ایک مرتبہ ہتھیلی سے نور نکلا, آسمان کی جانب چلا گیا. اب جبرائیل آ گئے, آنے کے بعد سوال کرتے جناب یوسف کہ میرے ہاتھ سے کیا نکل گیا؟ کہنے لگے اللہ نے تیری نسل سے نور نبوت کو لے لیا. کہ میں نے کیا کر دیا؟ کہنے لگے تم نے باپ کی تعظیم میں جو ایک لمحے کے لیے سوچا نا, یہ جو ذہن میں حکومت آئی نا, اللہ نے تیری نسل سے نور نبوت کو لے لیا. ذرا سوچئے تو صحیح, اگر کوئی نبی باپ کی تعظیم میں لمحے بھر کے لیے سوچے تو اللہ نور نبوت کو لے لیتا ہے. تو اب ہم جیسا گنہگار اگر اپنے باپ کی تعظیم نہ کرے تو پھر ہمارا کیا انجام ہوگا؟
ہاں عزیزو، تو کیا نور دکھتا نہیں ہے؟ نور دکھتا بھی ہے، دکھتا نہیں تو جناب یوسف سوال کیا کر رہے ہیں، ہے نا صاحب؟ نور دکھتا بھی ہے، تو اب کس میں عطا کیا؟ کہ لگے کہ نور جناب سیدہ سیب میں رکھ کر دیا، یعنی بابا سے بھی پردہ، یہ پردہ نہیں ہو رہا ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے آنے والی ہر وہ خاتون کے جو دعویٰ کر رہی ہے کہ وہ کنیز جناب سیدہ ہے، تو وہ پہلے اس خلقت کے اوپر غور کر لے کہ جس کی شہزادی کے لیے اللہ نے اتنے پردے کا اہتمام کیا ہو، تو پھر اس کی کنیزی کا دعویٰ کرنے والی خاتون کے لیے یہ شرم کی بات ہے کہ وہ جو ہے وہ اپنے چہرے کی نمائش بازاروں میں کرتی پھرے۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی قدر، یہ سبق بھی ہے، آ گیا منزل کے اوپر، اور ایسا نہیں ہے کہ یہ نور آج ہی بن رہا ہے بلکہ عالم ارواح سے ہے۔ اللہ اکبر، کل میں نے حدیث پڑھی تھی، آج پھر آپ کے سامنے اور کہ حدیثیں پڑھوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ مسلسل عالم ذر، عالم ارواح کی گفتگو آپ کی بارگاہ میں کہ اللہ نے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو شیعوں پر پیش کیا اور آپ نے عالم ارواح میں پہچانا تھا۔ اسی لیے جنہوں نے وہاں اقرار کیا تھا وہ یہاں بھی اقراری ہیں، اور جنہوں نے وہاں پہ انکار کیا تھا وہ آج ان کی عظمتوں کے انکاری ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، اور یہ میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے، اگر اسے مطلب کل کی تقریر بلکہ اس سے پہلے کی تقریر اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے ایک چیز عرض کی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کن سے وعدہ تھا؟ کہ لگے ائمہ اطہار علیہ السلام سے بھی وعدہ ہے اور شیعوں سے بھی وعدہ تھا۔ ہاں اب عزیزو، روایت یہ کہتی ہے، داؤد رقی ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا، ما معنی السلام علی رسول اللہ، کہ رسول اللہ پر سلام کے کیا معنی ہیں؟ اللہ اکبر۔ اب ایک مرتبہ فقال ان اللہ تبارک و تعالی لما خلق نبیہ و وصیہ و ابنتہ و بنیہ و جمیع الائمہ و خلق شیعتہم اخذ علیہم المیثاق۔ اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ مولا نے ارشاد فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے نبی کو خلق کیا، ان کے وصی علی کو خلق کیا، ان کی بیٹی جناب سیدہ کو خلق کیا، اور ان کے بچے حسنین کو خلق کیا، وہ جمیع الائمہ، اور جو تمام ائمہ ہیں ان کو جب اللہ نے خلق کیا، اب اس کے بعد فرق ہے، وہ خلق شیعتہم، اور پھر اللہ نے جو ہے وہ ان کے شیعوں کو خلق کیا، اخذہم المیثاق، تو اللہ نے میثاق لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ وَأَن يَصْبِرُوا وَيَصَابِرُوا وَيُرَابِطُوا، کہ عزیزان گرامی قدر اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کس چیز کا وعدہ لیا تھا؟ کہ عزیزو شیعوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ یہ آج جو اگر مصیبتیں ہم دیکھ رہے ہیں نا، یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم پر مصیبتیں یوں ہی ڈال دی گئی ہیں، یہ ہم جو تانے سنتے ہیں، یہ ہمیں جو ہے وہ بہت سے تانے دیے جاتے ہیں کہ کافر ہیں اور یہ ہیں اور مشرک ہیں، یہ سارے تانے عزیزان گرامی قدر اس کا وعدہ اللہ نے عالم میثاق میں آپ سے لے لیا تھا کہ آپ کے اوپر یہ سب گزرے گی اور آپ کو اس کے اوپر صبر کرنا پڑے گا۔ اور اللہ نے ما معنی السلام، السلام علیکم رسول اللہ کے معنی میں مولا اس کی تشریح فرما رہے ہیں، تو اللہ نے وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ کہ شیعوں سے اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کو تحمل کریں گے، ہاں ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے سے مربوط رہیں گے، جڑے ہوئے رہیں گے۔ اس کے بعد اب یہ پوری طویل حدیث ہے، میں حدیث کو چھوڑ کے سیدھے ترجمے پہ کہ تقوی الہی کو اختیار کریں گے۔ ان کے اس وعدے کے بعد جب اللہ نے آپ سے یہ وعدہ لیا تو آپ نے اقرار کیا تھا، ہاں پروردگار ہم ایک دوسرے کو برداشت کریں گے، ایک دوسرے سے جڑے رہیں گے، اور پروردگار تیرا تقوی اختیار کریں گے۔ تو آپ نے اللہ سے وعدہ کیا، تو اب اللہ نے وعدہ کیا کیا تھا؟ اللہ نے پھر وعدہ کیا کہ اگر تم یہ وعدہ کر رہے ہو تو پھر اب یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تم ایسے ہو جاؤ گے تو پھر وہ زمین کو تمہارے لیے مبارک قرار دے گا اور حرم امن قرار دے گا، یعنی تمہارے لیے زمین پر امن ہی امن ہوگا اور زمین کو تمہارے اختیار میں دے دے گا۔ آج کہتے ہیں نا مولا آ جائیے، مولا آ جائیے، مولا آ جائیے۔ پہلے ہم اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں نا کہ ہم میں یہ صفتیں ہیں جو ہم نے وعدہ کیا تھا عالم ارواح میں، اسے پورا کر رہے ہیں یا پورا نہیں کر رہے ہیں؟ اللہ نے کہا اگر وعدہ پورا کرو گے تو اس زمین کو تمہارے اختیار میں دے دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سلام جو ہے نا، سلام علی رسول اللہ، یہ سلام اسی عہد و پیمان کی یاد آوری ہے تاکہ اللہ اپنے امر میں تعجیل کرے۔
اور اپنی سلامتی، یعنی جس میں سب کی سلامتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی ظہور حضرت حجت، کہ جب حضرت حجت کا ظہور ہو جائے گا تو ایک ہی گھاٹ ہوگا کہ جہاں پر شیر بھی ہوگی اور بکری بھی ہوگی، نہ وہ اس کو تکلیف پہنچائے گا نہ کوئی جو ہے وہ اس کو تکلیف پہنچا رہا ہوگا. یہ امام زمان کی حکومت میں عالم ہوگا. اور اپنی سلامتی یعنی حضرت حجت کو جلد از جلد اس دنیا کے اندر رونما کرے. اور عزیزان گرامی قدر، اب حضرت حجت کا ظہور کب ہوگا یہ بھی عالم ارواحی سے طے ہے. حضرت ہم سب کہتے ہیں نا کہ یوم الجمعۃ یومک، کہ آپ کا دن جو ہے وہ کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن ہے. تو اللہ نے ظہور حضرت حجت کے لیے جمعے ہی کا دن کیوں قرار دے دیا؟ بہت توجہ، اب یہاں سے بہت تفصیلی بات کہ لگے کہ ظہور حضرت حجت کے لیے اللہ نے جمعے ہی کا دن کیوں قرار دیا؟ بھئی اللہ کی کیا اور دن نہیں ہے؟ منگل میں نے بنایا ہے، اتوار میں نے بنایا ہے، پیر میں نے بنایا ہے، سیٹرڈے سنڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے جتنے بھی آ رہے ہیں، جمعرات ہو پیر ہو اتوار ہو، میں نے بنائے آپ نے بنائے. کہ لگے نہیں سارے کے سارے ایام، سارے کے سارے دن تو خدا کے دن ہیں، اس کے بنائے ہوئے دن ہیں. تو جب اس کے بنائے ہوئے دن ہیں تو اللہ پیر کے دن، منگل کے دن، اتوار کے دن، بدھ کے دن، یہ جمعے ہی کے دن کیوں؟ کہ جمعے کا دن آپ کا دن ہوگا. تو عزیزان گرامی قدر کہتے ہیں کہ ابو حمزہ بحر الانوار کی حدیث ہے. اور دیکھیں جمعے کا دن کیسا ہے؟ عید کا دن ہے، جمعے کا دن عبادت کا دن ہے، جمعے کا دن مبارک ہے، جمعے کا دن اجتماع کا دن ہے، بہت زیادہ فضیلت ہے. اگر کوئی جمعے کا غسل کر لے کہ لگے کہ صاحب جمعے کا غسل فراموش نہ کرنا. ہر مستحب بھی غسل کا وقت کب ہے؟ کہ لگے کہ صاحب اس کا ایک وقت ہے، قضا نہیں ہے. بہت توجہ چاہتا ہوں. اگر انسان جو ہے وہ مثلا کوئی غسل بھول گیا جو مستحب غسل تھا، اب اس کی قضا نہیں ہے. لیکن اذان گرامی قدر جمعے کے لیے کیا ہے کہ اگر جمعے کا غسل جمعے سے پہلے نہیں کیا ہے، بعد میں کر لو، یہاں تک کر لو، اس وقت تک کر لو، ہے نا صاحب، کہ لگے اسی میں شمار ہوگا. وقت نکل چکا پھر بھی اس کے اندر شمار ہو جائے گا. تو عزیزو جمعے کی اتنی فضیلت کیوں ہے؟ ابو حمزہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے امام باقر علیہ السلام سے سوال کیا، کیف سمیت الجمعہ، کہ جمعہ کو جمعہ کیوں کہا جاتا؟ بہت دیکھیے اذان گرامی قدر یہ ذرا سی محنت ہے نا صاحب، بولیے گا ضرور. کتابیں دیکھ کے آتے ہیں، ترجمے کر کے آتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں رکھتے ہیں. تو اگر کوئی بات یہاں سے مل رہی ہے تو یہاں سے لے کے جائیے گا. کیف سمیت الجمعہ، کہ جمعے کو جمعہ کیوں کہا جاتا ہے؟ اب ایک مرتبہ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قال ان اللہ عز وجل جمع فیہ خلقہ بولایت محمد ووصیہ فی المیثاق فسماہ یوم الجمعہ لجمعہ فیہ خلقہ. اللہ اکبر. جمعے کو جمعہ کیوں قرار دیا گیا؟ کہ اللہ کہ جمعہ کو اس لیے جمعہ قرار دیا گیا ہے کہ اللہ نے تمام خلق کو، تمام مخلوقات کو، تمام خلق کو، خلق کے اندر ہر چیز آ گئی کہ اللہ نے تمام خلق کو ایک دن جمعے کے دن، یعنی ایک دن اللہ نے سب کو جمع کیا تھا. کس لیے جمع کیا تھا؟ کہ اللہ کہ وہ محمد اور علی کی ولایت کے اقرار کے لیے اللہ نے ایک دن خلق خدا کو جمع کیا تھا. جس دن اللہ نے سب کو جمع کیا تھا اسی دن کو اللہ نے جمعے کا دن قرار دے دیا. ذرا سوچئے تو صحیح، اگر عالم ارواح میں اللہ لوگوں کو جمع کر کے صرف محمد اور علی کی ولایت اور ان کی نبوت کا وعدہ لیتا ہے تو وہ دن عید کا قرار پا جاتا ہے. تو جس دن براہ راست محمد مصطفیٰ دونوں ہاتھوں پر اٹھا کر علی کو امت کے حوالے کر رہے ہو تو وہ دن عید الاعیاد، عیدوں میں سب سے بڑی عید، عید غدیر کیوں نہیں کہلائے گا؟ اللہ کہ تمام مخلوق خدا کو اللہ نے. اور اذان گرامی قدر ایسا نہیں ہے بلکہ حدیث کے اندر ہے کہ جس سے وعدہ لیا ہے وہ سب عالم ظہور میں آئے گا. آج دیکھیے نئی نئی چیزیں نکل کے آ رہی ہیں، نہیں آ رہی ہیں؟ بھئی کل تو نہیں تھی، کہ لگے آج ریسرچ ہوئی، آج یہ چیز نکل کے آئی. عزیزو کوئی چیز نکل کے، مولا فرماتے ہیں کوئی چیز نکل کے دنیا میں آ ہی نہیں سکتی ہے مگر یہ کہ اس سے وعدہ لیا گیا ہو، مگر یہ کہ اس سے وعدہ لیا گیا ہو. اب امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ علی ابن الحسین یعنی چوتھے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے وعدہ لیا گیا ہو اور وہ خارج نہ ہو، یعنی وہ ظہور نہ ہو، یعنی جو بھی آئے گا چاہے اس نے اقرار کیا ہو یا اقرار نہ کیا ہو، مگر جس سے بھی وعدہ لیا گیا ہے سب خارج ہوں گے، چاہے وہ پتھر کے سینے میں ہی کیوں نہ ہو.
یعنی پتھر کا سینہ چیر کے بھی جو ہے وہ چیز باہر نکل آئے گی جس سے اللہ نے وعدہ لیا ہے۔ اب عزیزان گرامی قدر، جب پتھر کا ذکر ہے تو اب حجر اسود کا ذکر کیوں نہ ہو؟ بہت توجہ چاہوں گا۔ کہنے لگے کہ حجر اسود کیا ہے یہ پتھر؟ کہنے لگے مولا کائنات امام حسن امام حسین جناب عبداللہ ابن جعفر کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے لگے حج کے اوپر گئے ہوئے ہیں کہ ایک شخص نے جب حجر اسود کو دیکھا، ایک شخص نے جب حجر اسود کو دیکھا تو بس ایک مرتبہ اس نے کچھ کلمات پڑھنا شروع کر دیے، اور وہ ایسے کلمات تھے کہ جو بیان کر رہے تھے کہ وہ حجر اسود کی عظمت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب امام علی علیہ السلام کا جملہ سنیے گا، کہنے لگے کہ وہ جو ہے وہ ایسے کلمات کہہ رہا تھا کہ جس سے یہ حکایت ہو رہی تھی کہ وہ حجر اسود کی عظمت کو نہیں پہچانتا ہے۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی مولا کائنات نے سنا، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اے خاموش ہو جا، اگر تو نے قرآن پڑھا ہوتا اور جو تو جانتا ہے اس کے سوا جو اس کا حق ہے وہ جانتا ہوتا تو کبھی بھی تو ایسی باتیں نہ کر رہا ہوتا۔ اللہ اکبر۔ امام علیہ السلام نے اب یہاں پر اپنی زبان سے کلمات کو جاری فرمایا، اور امام فرماتے ہیں تو یہ سمجھتا ہے کہ پتھر انسان کو ضرر نہیں دیتا ہے، کوئی نقصان اور نفع نہیں پہنچا سکتا، لیکن یہ یاد رکھنا یہ حجر اسود وہ ہے کہ جو ضرر بھی پہنچاتا ہے نفع بھی پہنچاتا ہے۔ یہ حجر اسود وہ ہے کہ جو ضرر بھی پہنچاتا ہے نفع بھی پہنچاتا ہے، اور اس پتھر کی 2 آنکھیں بھی ہیں، 2 لب بھی ہیں، اور بولنے والی زبان بھی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیجئے زان گرامی، اس کے بعد یہ اب یہ بات تو ختم ہو گئی۔ مولا کائنات نے فرمایا کہ 2 آنکھیں بھی ہیں، 2 لب بھی ہیں، زبان بھی ہیں، علی کہہ کے چلے گئے، لیکن زمانے کو پتہ نہیں چلا کہ کیا یہ پتھر بول بھی سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں کہاں کی بات میں کہاں لے کے جا رہا ہوں۔ بھائی کوئی تو ہونا چاہیے نا جو بڑھ کے بتائے کہ علی نے جو کہا ہے سچ کہا ہے، کہ یہ پتھر دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، بولتا بھی ہے، بولنے والی زبان بھی رکھتا ہے، لیکن یہ پتھر ہر کسی کے لیے نہیں بولے گا، یہ انہی کے لیے بولے گا کہ جنہوں نے اپنے عہد و ایمان کو پورا کیا ہے، عہد و پیمان کی وفا کی ہے۔ اللہ اکبر۔ امام نے ارشاد فرمایا یہ بولتا بھی ہے، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ کہ یہ بولتا ہے وفادار کے لیے کہ جنہوں نے وعدے کو پورا کیا ہے۔ یہ بولتا ہے ان وفاداروں کے لیے کہ جنہوں نے وعدے کو پورا کیا ہے۔ شاید آپ نہیں سمجھے عزیزان گرامی قدر، علی علیہ السلام یہ کہہ گئے، لیکن مجھے وہ منظر یاد آتا ہے کہ جب محمد حنفیہ ہے، ہمارے رات کے چوتھے امام امام زین العابدین علیہ السلام ہے، لیجئے ایک مرتبہ حجر اسود کے قریب پہنچے، محمد حنفیہ نے سلام کیا، کوئی جواب نہیں آیا، لیکن جیسے ہی ہمارے چوتھے امام آگے بڑھے اور بڑھنے کے بعد حجر اسود کو سلام کیا ہے، وہاں سے کیا جواب آیا؟ وعلیک السلام یا ولی اللہ، وعلیک السلام یا وصی رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں پر حجر اسود کی گفتگو ختم نہیں ہوئی ہے، بلکہ پورا حجر اسود کا ایک قصیدہ ہے کہ جو کتابوں میں نقل ہے، جس قصیدے کو قصیدہ ابیض کہا جاتا ہے۔ قصیدہ ابیض کیوں کہتے ہیں؟ کہ چونکہ اسود نے پڑھا تھا لہذا قصیدہ ابیض بن گیا، یعنی ان کی بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ بولنے والا، خلوص رکھنے والا کس چہرے کا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے، وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ خلوص کتنا ہے۔ اگر خلوص ہوتا ہے تو رہنے والا حبش کا ہوتا ہے، لیکن شام غریبہ 14ویں کی چاند کی طرح چمک رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اذان گرامی قصیدہ ابیض۔ اور عزیزو یہ خود روایت میں کتاب میں دکھاؤں گا، سارے حوالے جو باتیں پڑھ رہا ہوں ان کی گارنٹی کے ساتھ، ایک ایک چیز کتاب کے اندر۔ کہنے لگے کہ جی صاحب یہ جو حجر اسود ہے نا، کہنے لگے کہ یہ بہت بزرگ فرشتہ تھا، یہ حجر اسود کوئی پتھر نہیں تھا بلکہ ایک بہت بزرگ فرشتہ تھا۔ اور روایت کہتی کہ جب اللہ نے میثاق لیا، وعدہ لیا، کس بات کا وعدہ لیا؟ کہنے لگے سب سے وعدہ لیا تھا کہ تم جب زمین کے اوپر جاؤ گے تو بیت اللہ، حرم اللہ یعنی کعبے کی حج کو جاؤ گے۔ کہہ رہے ہیں پھر اللہ نے پانی سے ایک جلد کو تیار کیا۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے گا ہر چیز اللہ نے جو خلق کی ہے وہ پانی سے، ایک ٹھنڈا میٹھا پانی اور ایک ملح، ماء الملح، کھارا جسے کہتے ہیں شرا، کہنے لگے کہ کھارے پانی سے نا جو کڑوا ہوتا ہے، نمکین ہوتا ہے۔ ہاں عزیزوں، تو عزیزوں جنہوں نے اقرار ولایت کیا تھا اللہ نے انہیں میٹھے اور ٹھنڈے پانی، شیریں پانی سے خلق کیا، لیکن جنہوں نے اقرار نہیں کیا انہیں جو ہے وہ
یہ کھارے پانی سے جو ہے اللہ نے خلق کیا. کہہ رہے اللہ نے پانی سے ایک جلد کو تیار کیا. ہاں، اور کہنے لگے کہ اس جلد کو تیار کرنے کے بعد اللہ نے جس نے بھی وعدہ کیا تھا قلم کو حکم دیا کہ ان سب کے نام حجر اسود کے اوپر. اللہ آپ سب کو جو ہے وہ جانا نصیب فرمائے. ہمارے بھائی آپ جا چکے ہیں. میں مرچنٹ صاحب، آپ کا کیا نام ہے؟ اصغر بھائی، معاف کیجئے گا مجھے پتہ ہے، لیکن اس لیے کہ میں ان سے تاکہ یہ باقاعدہ جو میں پوچھ رہا ہوں اس کا جواب دے سکے نا. اصغر بھائی یہ بتائیے، جب آپ گئے ہوں گے حج کرنے کے لیے، اللہ آپ سب کو حج کرنا نصیب فرمائے. اس میں بہت سارے حاجی بیٹھے ہوئے ہیں، ظاہر تو میں سمجھتا ہوں شاید تقریباً ظاہر ہیں. تو آپ جب حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے تو جو آپ کا معلم ہوگا اس نے کہا ہوگا نا کہ جب حجر اسود آئے تو ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیجیے گا. کیا کہا تھا اس نے؟ ہاتھ اٹھا کیا کہنا ہے یاد؟ ہاں ٹھیک ہے. اس نے کہا ہوگا کہ ہاتھ اٹھا کے کہہ دو لبیک، ہے نا، بتا دو کہ میں حاضر ہوں. جو معلم ہوتا ہے نا وہ بتاتا ہے. یہی کہا ہوگا نا کہ جب بھی آئے آپ پورے کعبے کا طواف کر رہے ہیں، کہیں پہ نہیں ہاتھ اٹھانا ہے، لیکن جیسے ہی حجر اسود پہ پہنچو کہ لگے ہاتھ اٹھا دینا. کیوں یہ ہاتھ اٹھا دینا؟ کہ اس لیے کہ حجر اسود گواہ رہنا. اللہ اکبر. بھائی یہ پتھر ہے، اگر نہ سمجھتا ہوتا، نہ دیکھتا ہوتا، بھائی اس نے امام سید سجاد کا جواب دے کے بتا دیا کہ یہ بولتا بھی ہے. اللہ اکبر. اور یہ ہاتھ اٹھا کے جو تم کہہ رہے ہو نا کہ بھئی میری گواہی، اس کا مطلب یہ آنکھیں بھی رکھتا ہے. تبھی تو کعبے کے قریب جا کے حجر اسود کو ہاتھ اٹھا کے کہہ رہا ہے کہ دیکھ تجھے بوسہ دینے کے لیے بھیڑ بہت زیادہ ہے، پہنچ نہیں پا رہا ہوں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہاتھ ہلا کے بتا رہا ہوں. ہم آپ بھی نہیں سمجھے، جو اپنا ہوتا ہے اسے ہاتھ ہلا کے کہا جاتا ہے نا جاؤ خدا حافظ خدا حافظ. یہ ہاتھ ہلا کے کیا بتا رہے ہوتے ہیں؟ وہاں سے بھی ہاتھ ہل رہا ہے، یہاں سے بھی ہاتھ ہل رہا ہے، پوری بس ہوتی ہے، کوئی کسی کو ہاتھ نہیں ہلاتا، لیکن دو لوگ ہاتھ ہلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں. ذرا کرام کہنے لگے کہ صاحب آپ جو ہے وہ اس طریقے سے، تو کہتے ہیں کہ اللہ نے قلم کو حکم دیا کہ جتنے بھی یہ کعبے کی طرف آئیں گے ان کا سب کا نام جو ہے وہ معاف کیجیے گا اس تحریر کے اوپر، جلد کے اوپر لکھ لے. تو کہنے لگے کہ قلم نے ان تمام لوگوں کے نام لکھ لیے، اور جب تمام لوگوں کے نام لکھ لیے تب اللہ نے حجر اسود سے کہا کہ اپنے منہ کو کھولو. ابھی تو بزرگ فرشتہ ہے نا، اس حجر اسود نے اپنے منہ کو کھولا اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے اس کے منہ میں جو ہے وہ اس نوشتے کو رکھ دیا، اور اس کے بعد فرمایا اس نوشتے کی حفاظت کرنا، اس نوشتے کی حفاظت کرنا اور بندوں کی آمد کے گواہ رہنا. پھر اللہ نے اس فرشتے کو حجر اسود کی صورت میں تبدیل کر دیا، اور جناب آدم علیہ السلام نے جس جگہ رکھا تھا آج حجر اسود اسی جگہ رکھا ہوا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ اس کی حفاظت کرنا. جب وعدہ کر دیا تھا کہ آئیں گے تو اللہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حفاظت کرنا اور گواہ رہنا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو معلوم ہے کہ یہ وعدہ کر کے تو جا رہے ہیں. اللہ اکبر. سمجھ میں آیا کچھ کہہ رہا ہوں؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ بھئی غدیر میں وعدہ کیا تھا. میں نہیں سمجھے شاید، اللہ جانے میں کہاں پہنچا رہا ہوں، آپ کہاں پہنچے ہوئے. کہنے لگے کہ اللہ جانتا ہے نا، تبھی تو کہہ رہا ہے اس کی حفاظت کرنا. ہم منہ میں جو ہے وہ رکھ دیا حجر اسود کی وہ تحریر کہ اس کی حفاظت گواہ رہنا. اسی لیے تو حدیثوں کے اندر ہے اگر سب جو ہے وہ جنہوں نے وعدہ کیا تھا اگر وعدہ وفا کر رہے ہوتے تو کبھی بھی یہ حدیث نہیں آتی کہ جو بغیر حج کیے مر جائے. یعنی پیسہ بھی ہوگا، طاقت بھی ہوگی، وقت بھی ہوگا، لیکن دنیا کی لالچ میں حج پہ نہ جائے گا. اب حج کی بات ہے تو ایک بات کہہ دوں، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جہاں تک بھی پہنچے مجھے اطلاع ضرور کر دیں کہ حاجی کون ہوتا ہے. اللہ نے کیا کہا؟ من استطاع الیہ، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. پہلے ایک بات کہہ کے پھر بات کو ختم کروں، وقت بہت زیادہ ہو گیا. علامہ امینی نے، چونکہ عالم ارواح کی گفتگو مجھے آج ختم کرنی ہے، لہٰذا بس دو حدیثیں تھیں، میں ایک ہی حدیث پڑھتا ہوں. یہ عالم ارواح کیوں ضروری ہے اس کو سنیے، پھر حج پہ آتا ہوں اور گفتگو ختم ہو جائے گی. کہنے لگے علامہ امینی کہتے ہیں لولا ذالک لم یعرف احد ربہ، کہ اگر یہ عالم ارواح نہ ہوتا نا تو کوئی اپنے پروردگار کو نہ پہچانتا. آج جو تمہارے دل کے اندر ہر پیدا ہونے والے ہر انسان جو دنیا میں بستا ہے اس کے سینے میں ایک سوال ہے نا، رب کون ہے، خدا کون ہے. یہ جو کون کے سوال اٹھتے ہیں نا، چونکہ تم وہاں تھے اس لیے یہاں یہ کون کے سوال اٹھتے ہیں.
اور اللہ نے اس کون کے جواب کے لیے ائمہ کو، انبیاء کو اتارا. کہ لگے اگر وہ عالم نہ ہوتا تو آج کوئی بھی رب کو نہ پہچان. لولا لم یدر احد من خالقہ ولا من رازقہ. کہ لگے کہ اگر جو ہے وہ عالم نہ ہوتا تو کوئی ایک بھی اپنے خالق کو نہ پہچانتا اور اپنے رازق کو نہ پہچان رہا ہوتا. اگر عالم انوار، عالم ارواح، اب اس عالم کی کیا کیا نام ہے؟ عالم یوم الولایہ، وہ ولایت کا دن ہے. یوم المیثاق، وعدے کا دن ہے. یوم الاقرار، اقرار کا دن ہے. عالم ذر یعنی جناب آدم کے جو مٹی کے ذرات ہیں نا، جس سے آپ ذریت کہلائیں، اس کا دن ہے. عالم الستو، جیسے الستو اولا بانفسکم، ویسے ہی اللہ نے کہا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں. عالم اذلہ، روحوں، ذل کہتے ہیں سائے کو، عالم اذلہ یعنی روحوں کا عالم. اللہ اکبر. اگر وہ عالم نہ ہوتا، آ جاؤ منزل کے اوپر. کہ لگے حج، میرے بھائیوں، میرے دوستوں، حج کیا ہے؟ بہت بڑی بات. بس آخری بات، حج آپ سب سے سارے پڑھے لکھے میرے سامنے بزرگین، میرے سر کا تاج، اللہ سب کو زندگی حیاتی تندرستی دے. اللہ نے کہا من استطاع الیہ سبیلا، حج پر وہ جائے کہ جس کے پاس اللہ نے استطاعت یعنی پیسہ دیا ہو. پیسے والا حج پر جائے گا نا. عزیزو یاد رکھیے گا، پیسے والوں کو غریب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ بہت پیسہ تھا، غریب ہو گئے. لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہ نہیں دیکھا ہے میں نے کہ کوئی پیسے والا حاجی بن گیا ہو اور حج کرنے کے بعد غریب ہو گیا ہو. ابھی تک تو نہیں دیکھا. اگر آپ نے دیکھا تو مجھے بتا دیجیے گا تاکہ میں کہیں یہ جملے پڑھوں نہیں. ہو سکتا ہے ہوا ہوگا لیکن ازانے کے، لیکن آپ 90% بھی مل جائیں گے نا. ہر وقت حاجی الحمدللہ پیسے والا رہتا ہے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ حج کے بدلے میں اللہ اس کی امیری کی لاج رکھ لیتا ہے، پھر اسے غریب نہیں ہونے دیتا. تو اگر اللہ نے استطاعت دی ہے تو اس فریضے سے کبھی بھی منہ کو نہ موڑیے گا. اور زندگی بھر چاہتے ہو کہ پیسے والے رہو، اس لیے کہ حاجی ہوتا ہی پیسے والا ہے نا. ہاں، حاجی ہوتا ہی پیسے والا ہے. تو اگر زندگی بھر پیسے والے رہنا چاہتے ہو نا تو یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے. اپنے پیسے کو، اب اس سے پہلے میں نے بہت حدیثیں پڑھی ہیں آپ کے سامنے. 1 روپیہ خرچ کیا ماں باپ پہ کر دے، اپنے اقربا پہ کر دے تو اللہ کتنے گناہ دیتا ہے، کتنے ہزار گناہ. وہ خود بات کے اندر میں پڑھ چکا. عزیزان گرامی قدر، لیکن عزیزو یہ بھی حقیقت ہے کہ آج دنیا کے اندر کائنات میں اگر لوگ حج کو پہچانتے ہیں، عظمت کعبہ کو جانتے ہیں، تو ایک گھر ہے جس نے عظمت کعبہ کو بچا لیا. وہ گھر کس کا ہے؟ اہل بیت رسول اللہ کا گھر ہے. ہاں عزیزو، اگر علی رسول کے بعد تلوار اٹھا لیتے تو یہ یاد رکھیے آج کوئی حج کو نہ پہچان رہا ہوتا، بیت اللہ کو کوئی جان نہ رہا ہوتا. اللہ اکبر. ہاں عزیزو، مسلسل آپ تقریباً 15 سے 17 روز سے عزائے فاطمیہ کر رہے ہیں. ہر مجلس میں حاضر ہو رہے ہو، ہر جگہ کریا کر رہے ہو. اللہ آپ کو ہزار عزائے فاطمیہ کی مجلسیں کرنا نصیب فرمائے. ہاں عزیزو، کیسا غم ہے یہ، کیسی مصیبت تھی جو سیدہ پہ ٹوٹ پڑی ہے رسول اللہ کے بعد. کہ بی بی کو مرثیہ پڑھنا پڑا. صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علیہ مسرنا لیالیا. اے میرے بابا، اگر یہ مصیبتیں دنوں پہ پڑ جائیں تو رات کی طرح تاریخ ہو جاتی. ایک شعر پڑھتا ہوں رونے کے لیے کافی ہے. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کھاتے ہوئے. میں نے 2 شعر پڑھے. اللہ اکبر. کیوں بی بی فرما رہی ہے؟ سمجھو میری بات کو جو کہنا چاہتا ہوں. رونے کے لیے یہ شعر کافی ہے. بہت دیر تک رو گے اگر آپ نے محسوس کر لیا. بطول رو پڑی فضا کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچا کھاتے ہوئے. میرا پڑھ دینا آسان، آپ کا سننا آسان، لیکن اللہ اکبر صدیقہ طاہرہ ہے. ہاں عزیزو، مدینے میں بی بی کا دروازہ جلایا گیا. ارے کربلا کے میدان میں خیام جلا دیے گئے. ہاں عزیزو، مدینے میں بچوں کے سامنے ماں کو مارا گیا. کربلا کے میدان میں ہاں عزیزو، ماؤں کے سامنے بچوں کو مارا گیا ہے. یہاں پسلیاں توڑی گئی ہیں، وہاں سکینہ
کی پسلیاں ٹوٹ گئی ہیں۔ اللہ اکبر۔ ہاں عزیزو، یہاں سیدہ کے ہاتھ پہ وہ کوڑا مارا گیا، وہ شمشیر کا دستہ مارا گیا کہ بی بی صدیقہ طاہرہ ارے دائیں ہاتھ سے تسبیح نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور وہاں پر ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہیں، اور میرا مولا امام حسین کہتا ہے لا تنسانی فی صلاۃ اللیل، اے زینب تم نماز شب پڑھو گی لیکن اس حالت میں پڑھو گی کہ تم اسارت میں ہوگی، تمہارے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے ہوں گے۔ اجرکم اللہ۔ اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بس 1-2 روز اور رہ گئے رونے کے لیے۔ رسول کی بیٹی کس کیفیت میں ہے، کس عالم میں ہے۔ ارے زندگی کے آخری ایام چل رہے ہیں۔ ہاں عزیزو، روایت یہ کہتی ہے، اگر یہ ہمارا آپ کا دیکھت میں بھی ہے نا، ہم دیکھتے بھی ہیں نا کہ بی بی صدیقہ طاہرہ روایت میں کیا ہے، بی بی کی پسلیاں ٹوٹ گئی، اور ہماری دیکھت میں کیا ہے، ہم مشاہدہ کیا کرتے ہیں؟ ہمارا مشاہدہ یہی تو ہے نا کہ اگر ہاتھ ٹوٹ جائے، اگر کسی کی کوہنی ٹوٹ جائے تو ڈاکٹر پٹا باندھ دیتا ہے، اور عزیزو پلاسٹر کرنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو یہ ہلنے نہ پائے، اس لیے کہ جب تک ہلتا رہے گا اس میں درد ہوتا رہے گا۔ یعنی جو چیز ٹوٹ جاتی ہے نا اسے ہلانے کی منائی ہوتی ہے کہ اسے حرکت نہ دینا۔ ہاں عزیزو، ہر چیز بدن کی ٹوٹ کے جڑ جاتی ہے، لیکن پسلی وہ چیز ہے کہ اگر ایک بار ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ جڑتی نہیں ہے، اور ٹوٹی ہوئی چیز جب تک ہلتی رہے گی ارے درد دیتی رہے گی۔ اللہ جانے بی بی صدیقہ طاہرہ، ہاں عزیزو، ارے بیٹھے ہی بیٹھے ذرا ایک سانس کھینچو نا، ذرا سانس کھینچو نا عزیزو۔ جب سانس لوگو نا تو تمہیں پتا چل جائے گا کہ جب سانس لیتے ہو تو پسلیاں حرکت کرنے لگتی ہیں، ارے پسلیاں ہلنے لگتی ہیں، اور ٹوٹی ہوئی چیز کو ہلایا نہیں جاتا۔ اللہ جانے ارے بی بی صدیقہ طاہرہ نے یہ اپنی زندگی کے 95 دن یا 75 دن کیسے گزارے ہوں گے۔ ارے جب جب سانس لیتی ہوں گی ہر بار پسلیاں ہلتی ہوں گی، ہر بار درد ہوتا ہوگا، ہر بار آواز دیتی ہوگی اے بابا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ گئے لیکن امت نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے کہ ہر سانس پہ تکلیف ہو رہی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما، اس عبادت کو کثیر عبادت میں شمار فرما۔ اے میرے معبود اشارت معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت کا واسطہ، ان کی عظمت کا واسطہ